ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ مدینے کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش میں ہیں ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ کا ساتھ نہ دیں اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو مانندگی پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو چلنا چلے، جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا ہو اور دشمنوں کی جو خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنگ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے والوں کی مذمت۔ غزوہ تبوک میں اہل مدینہ کے جو عرب قبائل شرکت جہاد سے باز رہے تھے اور جو مشقت جنگ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تھی، اس میں ہمدردی اور اشتراک کے عمل کے بجائے آرام طلبی اختیار کی تھی۔ ان پر اللہ پاک عتاب فرماتے ہیں کہ انہوں نے اجر سے اپنے کو محروم کر دیا۔ انہوں نے نہ پیاس کی تکلیف اٹھائی، نہ رنج و تعب پہنچا، نہ بھوک سے سابقہ پڑا، اور نہ اس موقف میں آئے کہ کافروں کو خوف زدہ کر دیں، اور نہ کافروں پر غلبہ اور ظفر کا شرف حاصل کیا۔ لیکن جنہوں نے یہ سختیاں جھیلیں وہ اپنے ارادے اور عمل ذاتی کی بنا پر تھیں، فطری اور جبری نہ تھیں۔ اس لیے اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 30 میں فرمایا، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، کہ بے شک ہم نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ سامعین، ابھی آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا بہترین بدلہ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ غازی لوگ اللہ کی راہ میں چھوٹا بڑا خرچ بھی کرتے ہیں اور کفار سے جنگ کے لیے جنگل کا تھوڑا سا راستہ بھی طے کرتے ہیں تو اس کا اجر انہیں ضرور ملتا ہے۔ یہاں الا کتب لہم فرمایا گیا اور گزشتہ آیت میں کتب لہم بھی۔ اس بھی کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفقہ یا یہ دشمنوں کی جانب چل کر جانا ان کا اپنا ذاتی فعل ہے، اسی لیے آیت شریفہ میں ما کانوا یعملون فرمایا گیا، اور آیت سابقہ میں اللہ کی راہ کے اندر بھوک پیاس وغیرہ کی تکلیف یہ اللہ کی طرف سے تھی، اس لیے نہ بھی لایا گیا نہ عمل کو ان کی طرف منسوب کیا گیا تھا۔ امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ سے حظ وافر اور نصیب عظیم حاصل کیا، کیونکہ اس غزوہ تبوک میں انہوں نے لشکر کو اپنے نفقات جلیلہ اور اموال جزیلہ عنایت کیے ہیں۔ سنن ترمذی اور مسند احمد میں عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ تبوک کی تنگی کے موقع پر 1000 دینار لے کر آئے۔ حسن بن واقع جو راوی حدیث کہتے ہیں، دوسری جگہ میری کتاب میں یوں ہے کہ وہ اپنی آستین میں لے کر آئے جس وقت انہوں نے جیش عسرہ کو تیار کیا اور اسے آپ کی گود میں ڈال دیا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے اپنی گود میں الٹتے پلٹتے دیکھا اور یہ کہتا سنا، آج کے بعد سے عثمان کو کوئی بھی برا عمل انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایسا آپ نے 2 بار فرمایا اور آپ خوشی سے بار بار اس رقم کو ہلا رہے تھے۔ اور تفسیر ابن جریر طبری میں قتادہ رحمہ اللہ نے اللہ کے فرمان ولا یقطعون کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہوئے لوگ جتنا دور ہوتے جاتے ہیں اتنا ہی اللہ کی قربت میں بڑھتے جاتے ہیں، یعنی اتنا ہی اللہ سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ باقی ماندہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ احتیاط رکھیں۔
سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جہاد اور دین کی تعلیم و تبلیغ۔ اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوچ کرنے کا جب لوگوں نے ارادہ کیا تو سلف کی ایک جماعت کا یہ خیال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے نکلیں تو ہر مسلمان پر کوچ کرنا واجب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 41 میں کہا انفروا خفافا وثقالا، یعنی ہلکے اور لدے ہوئے نکل پڑو۔ اور یہ بھی اللہ نے فرمایا یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 120 میں، جس کا ترجمہ ہے کہ اہل مدینہ کو کوئی حق نہیں کہ جہاد میں رسول اللہ کے پیچھے رہ جائے، آیت کے آخر تک۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کے ذریعے اوپر والی آیت منسوخ ہو گئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تمام قبائل کے سفر کرنے یا کسی قبیلے میں سے بعض کے سفر کرنے سے جبکہ سب نہ نکلیں، مراد الہی یہ ہے کہ سفر پر نہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ہر اترنے والی وحی کو لکھ لیں اور یاد رکھ لیں، اور جنگ کر کے واپس آنے والے لوگوں کو احکام الہی بتائیں، اور سفر سے واپس آنے والے یہ بتائیں کہ دشمن کے ساتھ کیسی گزری اور کفار کے کیا حالات ہیں۔ اب اس معینہ سفر میں دو باتیں جمع ہو گئیں، ایک سفر معینہ ان لوگوں کا جو جہاد پر جا رہے ہیں، دوسرے ان لوگوں کا قیام جو تفقہ کی غرض سے یعنی دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں ٹھہر گئے ہیں، اس لیے کہ یہ فرض کفایہ ہیں، چند لوگ نہ کریں تو چند لوگوں کا ضروری اور فرض ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا ہے کہ ما كان المؤمنون لينفروا كافة کی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مؤمنین کو نہیں چاہیے کہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیں، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر جماعت میں سے کچھ لوگ جائیں تاکہ باقی نبی کے پاس دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور جب واپس لوٹیں تو اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں آگاہ کریں اور اللہ سے ڈرائیں، اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت سفر نہ دیں نہ جائیں۔ اور ان جماعتوں کے غیاب کے زمانے میں جو قرآن اترا ہے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ جانے والے لوگ واقف کرا دیں اور کہیں کہ اللہ نے نبی پر یہ قرآن نازل کیا تھا، ہم نے سیکھ لیا، اب تم سفر سے واپس آئے ہو، تم بھی سیکھ لو، اور پھر اب کے دوسری جماعتیں بھیجی جائیں لعلہم یحذرون، تاکہ وہ اپنا بچاؤ کر سکیں۔ یہ روایت تفسیر میں جریر طبری میں ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اصحاب نبی میں سے ان لوگوں کے بارے میں اتری ہے جو سیکھ کر اپنی دیہات میں چلے گئے، وہاں لوگوں سے مفادات حاصل ہوئے، راحت و آرام ملا، مال بھی کمایا اور لوگوں میں تبلیغ دین بھی کی، لیکن لوگ ان سے کہنے لگے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کا ساتھ چھوڑ دیا، ہمارے پاس آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہٹ گئے، تو وہ اپنے دلوں میں کوفت محسوس کرنے لگے، وہ سب دیہات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اسی چیز کی صفائی میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا حرج ہے اگر ایک جماعت چل کھڑی ہو دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر استماع حدیث و وحی بھی کرے اور دیہات میں جا کر لوگوں کو اللہ سے ڈرائے بھی، کیا عجب کہ ان کی ہدایت ہو جائے۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس موقع پر اتری ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کشی کے لیے فوج بھیجی تھی، اللہ نے انہیں اس بات کے لیے مأمور رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑیں، یعنی آپ کے ساتھ مل کر کفار و مشرکین سے، لیکن دوسری جماعت رسول اللہ کے ساتھ رہے تاکہ دین میں تفقہ حاصل کرے، اور ایک دوسری جماعت اپنے قبیلے خاندان میں دیہات کی طرف چلی جائے اور اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرائے جو عذاب کے ان سے پہلے کی قوموں پر نازل ہوا تھا۔ ضحاک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بذات خود جنگ کے لیے نکلیں تو اہل عذر کے سوا کسی کو اجازت نہیں کہ پیچھے رہ جائے، اور اگر آپ بذات خود نہ جائیں بلکہ لشکر بھیج دیں تو اب آپ کی اجازت کے بغیر کوئی لشکر میں شریک نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی نبی کے بھیجے ہوئے لشکر کے ساتھ چلا جائے اور اس کے غیاب میں جو وحی اتری ہو اور نبی نے اپنے پاس کے پسماندہ لوگوں کو سنا دیا ہو، تو جب یہ سریہ سے لشکر واپس آ جائے تو یہ ٹھہرے ہوئے انہیں سنا دیں کہ تمہارے جانے کے بعد یہ وحی اتری ہے، اور انہیں بھی دین میں توقع پیدا کرا دیں۔ سب کے سب نہ چلے جانے کا حکم اس صورت میں ہے جبکہ رسول اللہ نے لشکر بھیج دیا ہو اور خود قیام فرمایا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً والی آیت جہاد کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ مدر پر قحط کی بد دعا فرمائی اور سب قحط زدہ ہو گئے تو سب مدینہ آ کر قیام کرنے لگے اور جھوٹ موٹ اپنے کو مسلمان بتانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر ان کی مہمانی بار ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ذریعے وحی رسول اللہ کو آگاہ فرما دیا کہ یہ در حقیقت مسلمان نہیں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے اپنے قبائل میں واپس کر دیا اور دوبارہ ایسا کرنے کے بارے میں تحذیر فرما دی۔ چنانچہ فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ،
اس آیت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عرب کے ہر قبیلے سے لوگ جوق در جوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے۔ یہ لوگ رسول اللہ سے امور دین پوچھتے، تفقہ یعنی دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا چاہتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ ہمیں کیا خدمت انجام دینے کا حکم ہوتا ہے، اور کہتے کہ ہم اپنے قبائل میں جائیں تو کیا کریں۔ تو رسول اللہ انہیں اطاعت اللہ اور طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کرتے اور کہتے کہ اپنے لوگوں میں جا کر صلاۃ اور زکوٰۃ کو پھیلاؤ۔ وہ اپنی قوم میں آ کر صاف کہہ دیتے کہ اگر اسلام لاتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں ورنہ نہیں، اور انہیں اللہ سے ڈراتے، حتیٰ کہ ایسا ہدایت یافتہ شخص اپنے کافر ماں باپ سے بھی قطع تعلق کر لیتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگاہ کرتے، اللہ سے ڈراتے، اور وہ لوگ جب اپنے لوگوں میں واپس جاتے تو انہیں دین اسلام کی طرف بلاتے، جہنم کی آگ سے ڈراتے اور جنت کی خوشخبریاں دیتے۔ اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو منافقین کہنے لگے کہ اب تو وہ دیہاتی مسلمان ہلاک ہو گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں نکلے تھے اور پیچھے رہ گئے تھے، حالانکہ وہ لوگ تو اصحاب نبی میں سے وہ لوگ تھے جو اپنی قوم کو دین سکھانے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور عدم شرکت جنگ کا سبب یہ مقصد بنا ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یہی لوگ جنگ کے لیے کیوں نہ جائیں، بعض لوگ دوسروں کو دین سکھانے کے لیے رہ کیوں نہ جائیں، اور یہ آیت نازل ہوئی والذین یحاجون فی اللہ۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو جنگ کے لیے گئے ہیں جب اپنے لوگوں میں واپس آئیں تو جنگ کے نتیجے میں انہوں نے کفار پر جو اپنا غلبہ دیکھا اور اسلام کی شاندار فتح دیکھی ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين۔ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قریبی کفار سے جہاد شروع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو حکم دیا ہے کہ کافروں سے لڑو تو پہلے ان لوگوں سے لڑو جو مرکز اسلام سے قریب تر ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے جنگ شروع کی تو جزیرت العرب سے ابتدا کی۔ مکہ، مدینہ، طائف، یمن، یمامہ، حجر، خیبر، حضرموت، غرض یہ کہ جزیرت العرب کے اور دوسرے اقالیم کو پہلے فتح کر لیا اور مسلمان بنا لیا، اور عرب کے قبائل دین اسلام میں جوق در جوق شامل ہونے لگے۔ تو اب اہل کتاب سے جنگیں شروع ہونے لگیں اور روم سے جنگ کا ارادہ ہو گیا۔ یہ لوگ جزیرہ عرب سے قریب رہنے والے ہیں، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ دعوت اسلام کی سب سے پہلے انہی سے ابتدا ہو، اور اس لیے بھی کہ وہ اہل کتاب ہیں۔ لیکن تبوک تک پہنچ کر آگے نہ بڑھے، واپس ہو گئے، کیونکہ لوگوں میں تنگ حالی، قحط، ناسازگاری حالات تھے۔ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ سن 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کی مصروفیت رکھتے تھے، اور حجۃ الوداع سے 81 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ کے بعد آپ کے قائم بالامر، آپ کے وزیر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ اس انقلاب ناگزیر کے وقت دین میں ایک تزلزل سا آ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذریعے دین کو پھر استقامت عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دین کو مضبوط کر دیا، اس کے دعوے ثابت ہو گئے، اور مرتد لوگوں کو پھر دین کی طرف واپس لے آئے۔ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ان کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑا، جو مسائل دین سے ناواقف ہو گئے تھے ان کو واقف کر دیا گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو فرائض تھے ان کی تکمیل کی۔ پھر اسلامی لشکر کو روم کی طرف بھیجا جو صلیب پرست تھے، اور اہل فارس کی طرف بھی جو آتش پرست تھے یعنی آگ کے پجاری۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کی برکت سے ان ممالک پر فتح بخشی، اور کسریٰ، قیصر اور ان کے مذہبوں کو ذلت نصیب ہوئی، اور ان دونوں ملکوں نے جو خزانے جمع کر رکھے تھے ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے خبر دے دی تھی۔ چنانچہ اس پیشن گوئی کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہوئی، پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جانشین فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے تکمیل کی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے ان کفار ملحدین کو بڑی ذلت پہنچی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے منافقین اور سرکشوں کا قلعہ قمع کیا، اور ان کی ساری سلطنتوں پر شرقاً غرباً غالب آ گئے، اور قریب و بعید تمام ملکوں کے خزائن و اموال مرکز اسلام میں کھنچ آئے، اور یہ ساری دولت حسب احکام شریعت مستحق لوگوں میں اور واجبی امور میں صرف کی گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ زندہ رہے تو نیک نام رہے، اور مر گئے تو شہید مرے۔ اب مہاجرین و انصار نے بالاتفاق امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام کو بڑی زینت و نیک نامی حاصل رہی،
اور تمام دنیا میں انسانوں پر حجت اسلام غالب آ گئی۔ انہی کے زمانے میں مشرق و مغرب سب جگہ اسلام کا بول بالا ہو گیا، کلمت اللہ کا رعب ہر جگہ کے انسانوں پر چھا گیا، اور ملت حنیفیہ نے اللہ کے دشمنوں پر غلبہ کامل حاصل کر لیا۔ کبھی کسی قوم پر مسلط ہوئے اور کبھی کسی اور پر، یا ایسی قوم پر جو ان کافروں اور سرکشوں سے جوڑ توڑ رکھتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت تھا، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار اور ولیجدوا فیکم غلظہ، یعنی کافروں سے قتال میں نہایت سختی کا برتاؤ کرو، اس لیے کہ مؤمن کامل وہ ہے جو اپنوں پر شفیق و مہربان ہو اور کافروں پر سخت گیر ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں فرمایا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھ صحابہ ہیں وہ کفار پر تو سخت تر ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم دل۔ اور اللہ تعالیٰ کا سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 میں فرمانا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے۔ اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خندہ جبیں بھی ہوں اور قتال کرنے والا بھی ہوں، یعنی دوستوں کے لیے خوش مزاج اور دشمنوں کے ساتھ جنگجو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کافروں سے قتال کیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے اور یقین رکھیے کہ اگر آپ اللہ سے ڈرے اور اللہ کی اطاعت کی تو اللہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ چیز قرون ثلاثہ میں، یعنی ان 300 سالوں میں جو اس امت کا بہترین زمانہ گزرا ہے، غایت استقامت میں تھی، اور یہ زمانہ قیام اطاعت الہی کا زمانہ تھا۔ مسلمان ہمیشہ کافروں پر غالب رہے، ہمیشہ فتوحات ہوتی رہیں، دشمن ہمیشہ خسارہ اور ذلت میں رہے، اور جب بادشاہوں کے درمیان فتنے اور اختلافات بڑھ گئے تو دشمنوں نے اطراف و بلاد پر نظریں ڈالنا شروع کر دیں، اسلامی ممالک کی طرف بڑھنے لگے، اور ملوک اعداء ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے لگے، پھر ایک دوسرے کی مدد سے اسلامی ممالک کی حدود پر چڑھ دوڑے اور مسلمانوں کے بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیا۔ لیکن جس کسی اسلامی بادشاہ نے احکام الہی کی اطاعت کی، اللہ پر بھروسہ کیا، تو اللہ نے اسے ضرور فتوحات عنایت فرمائی اور کھوئے ہوئے ممالک دوبارہ حاصل کیے جا سکے۔ اللہ سے امید ہے کہ پھر وہ مسلمانوں کو غلبہ دیں گے اور ساری دنیا میں توحید کا کلمہ بلند ہوگا، اور اللہ تو فیاض اور کریم ہے۔